کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے یہ ہمارا سلسلہ علم جو ہے حدیث پاک کا سلسلہ، جو کہ دورہ حدیث شریف کے افتتاح کے موقع پر جو علماء کرام فضل طلباء کرام یہ سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم تک یہ جو حدیث پاک کا سلسلہ پہنچا ہے، یہ میرے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف، آپ نے حدیث پاک کی مجھے جو اجازت عنایت فرمائی، اس کے پاکستان کے اندر سب سے بڑے استاد ہمارے جو کہ انتہائی معروف و مشہور استاد ہیں، حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو الفضل سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد شریف والے، آپ کی وساطت سے یہ حدیث پاک کی سند بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ حدیث پاک جو کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوا، الحمدللہ اس جامعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر یہ مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہ ماں کی توسط سے بھی علمی طور پر دسترخوان جو سجا ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیضان ہے۔ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی قدس سر العزیز، آپ نے جب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ یہ حدیث پاک کا علم بریلی شریف سے حاصل کیا تھا، اس وقت بھی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر بڑی شفقتیں تھی، بڑی عنایتیں تھی۔ پھر وطن عزیز پاکستان میں جب آپ تشریف لائے، پورا قافلہ جو مہاجرین کا آیا، ہمارے حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور جا کر ان کا استقبال بھی کیا، اور 6 ماہ اپنے استاد گرامی کو بکھی شریف میں اپنے پاس اقامت پذیر بھی رکھا، رہائش اور باقی خدمات بھی سر انجام دی ہیں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وطن عزیز پاکستان میں استاذ تو بہت سارے ہیں، لیکن جو پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب کی تدریس کے اندر اخلاص ہے، جو برکت ہے، وہ اخلاص اور برکت کم اساتذہ کرام میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ انہی کا ہی لنگر ہے جو آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی طلباء کرام یہاں مرکز میں ہیں، ہماری برانچز میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس علمی روحانی فیضان سے فیض یاب کرے۔